یہ نشست ڈاکٹر نعیم مشتاق کی ذاتی عکاسی جرنل سیریز کا حصہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں خیالات بصیرت میں بدلتے ہیں اور تجربات لازوال اسباق میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہر عکاسی خود شناسی، مقصد اور روحانی ترقی کے سفر کی کھڑکی کھولتی ہے۔ آج ہم ڈاکٹر نعیم مشتاق کی ایک ایسی ہی گہری عکاسی پر بات کریں گے جو روحانیت کے ایک عظیم خزانے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ عکاسی اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق تصنیف فتوح الغیب اس کے مقالہ نمبر 3 پر مبنی ہے۔ اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے مشہور ہے نا؟ جی ہاں بالکل، اسلامی روحانیت اور تصوف میں ان کا مقام بہت بلند ہے، اور ان کی یہ کتاب فتوح الغیب، اس کا مطلب بھی بڑا گہرا ہے، غیب کے رازوں کا کھلنا۔ غیب کے رازوں کا کھلنا۔ جی، یہ کتاب اصل میں جو سالکین ہیں نا، راہ حق کے مسافر، ان کے لیے ایک طرح سے رہنما ہے۔ اس کا انداز بڑا منفرد ہے۔ یہ اللہ سے براہ راست تعلق، توکل اور تسلیم و رضا پر بہت زور دیتی ہے۔ اور اسی کتاب کا مقالہ نمبر 3، جس کا عنوان آپ نے بتایا کامل تسلیم و رضا، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ انسان کی روحانی ترقی کے مراحل کو بیان کرتا ہے شاید؟ بالکل صحیح۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اپنی تدبیر سے؟ جی، اپنی تدبیر سے۔ اور جب وہ اس میں ناکام رہتا ہے، مطلب اپنی کوشش سے بات نہیں بنتی، تو پھر وہ مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔ مخلوق یعنی دوسرے لوگ؟ ہاں، دوسرے لوگ، جیسے کوئی طاقتور شخص، کوئی حکمران، کوئی امیر آدمی یا طبیب، دوست، رشتہ دار، وہ ان سے مدد مانگتا ہے، سہارا ڈھونڈتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ٹھیک، اور پھر؟ لیکن جب اسے مخلوق سے بھی مایوسی ہوتی ہے، جب لگتا ہے کہ کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، کوئی مدد نہیں کر رہا، تب جا کر انسان، آپ کہہ لیں، مکمل طور پر اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ آخری مرحلہ ہے؟ یہاں بھی ایک بات ہے، یہاں بھی آزمائش جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید آزماتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمام ظاہری اسباب، سہارے، وسیلے، ان سب سے پوری طرح نا امید ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے؟ جی، سب سے۔ اس کا دل ہر چیز سے کٹ جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کی ذات پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ اس کا توکل یعنی بھروسہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مقالے میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں میرے خیال میں۔ جی ہاں، بڑی خوبصورت مثالیں ہیں۔ جیسے مردہ جسم غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا جیسے گیند، آپ اسے جدھر پھینکیں وہ ادھر ہی چلی جاتی ہے۔ یعنی کوئی اپنی مرضی نہیں رہتی؟ بالکل، انسان اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی تدبیر سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے شیخ کامل تسلیم و رضا کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہی یہاں انسان کو یہ سمجھ آتا ہے، یہ عرفان حاصل ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اصل کام کرنے والی ذات، فاعل حقیقی، صرف اللہ ہے۔ نفع، نقصان، عزت، ذلت، زندگی، موت، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ تو اس مقام پر اسے توحید کے اسرار سمجھ آتے ہیں؟ ہاں، اس پر توحید کے بھید کھلتے ہیں۔ وہ اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اپنی میں، اس کی انا ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی رضا میں بقا پاتا ہے۔ مطلب وہ اللہ کی مرضی میں جینا سیکھ لیتا ہے، اسے اللہ کا خاص قرب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات ہے۔ تو اسی پیغام سے متاثر ہو کر ڈاکٹر نعیم مشتاق نے ایک کہانی لکھی؟ جی، انہوں نے اپنی ذاتی عکاسی میں کہانی تخلیق کی جو شیخ جیلانی کی ان تعلیمات کو آج کے دور سے جوڑتی ہے۔ کہانی کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، ایک موٹیویشنل سپیکر کی کہانی۔ ایک موٹیویشنل سپیکر کی کہانی؟ یہ تو بڑا نیا زاویہ ہے۔ جی، یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ یہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہے کہ ایک حقیقی مؤثر موٹیویشنل سپیکر کیسے بنتا ہے؟ کیا صرف اچھی باتیں کرنے سے، یا زندگی کے تجربات، درد، آزمائشوں سے گزر کر، اور پھر اللہ پر کامل یقین اور تسلیم و رضا کے مقام کو پا کر؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں اترتے ہیں۔ جی ضرور، دیکھتے ہیں یہ کیسے ان روحانی مراحل کو دکھاتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے اویس خان،
ایک ایسا نام جو کامیابی کی علامت تھا۔ ملک بھر میں فیکٹریاں، شہر کی سب سے اونچی عمارت میں پینٹ ہاؤس، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات، میڈیا میں چرچے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ وہی پہلا مرحلہ ہے جس کا شیخ نے ذکر کیا ہے نا، انسان کا اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنے وسائل پر پورا بھروسہ۔ ہاں، اور اس کی زندگی کا مرکز تھے دو لوگ، اس کا اکلوتا بیٹا عمر اور اس کی خوبصورت بیوی سحر۔ پھر ایک شام ایک فون کال آئی، خبر تھی کہ اس کا بیٹا عمر ایک کار حادثے میں چلا گیا۔ اویس خان جو خود کو پہاڑ سمجھتا تھا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ پہلا بڑا دھچکا تھا، پہلی آزمائش۔ اور وہ ابھی صدمے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ کچھ ہفتوں بعد ایک اور طوفان آیا۔ اس کی بیوی سحر، وہ اسے اور اس کے غم کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی، زیادہ پیسوں، زیادہ آسائش کی تلاش میں۔ استغفر اللہ! یہاں شیخ کی بات اور واضح ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی طاقت سے ناکام ہوتا ہے، جیسے وہ بیٹے کو نہیں بچا سکا، تو وہ مخلوق سے امید لگاتا ہے۔ شاید اویس کے لیے اس کی بیوی، اس کے تعلقات، اس کی دولت، یہ سب مخلوق ہی تھے جن پر اسے مان تھا۔ بالکل۔ مگر بیوی بھی چھوڑ گئی، اور بس یہیں سے اس کا زوال شروع ہوا۔ زوال مطلب کاروبار میں؟ ہاں، جیسے سحر کا جانا ایک اشارہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزنس ڈیل کینسل ہونے لگے، سیاسی دوست وہ پہچاننے سے انکار کرنے لگے، میڈیا نے جیسے اسے بھلا ہی دیا۔ وہ اپنے شاندار پینٹ ہاؤس میں اکیلا رہ گیا۔ دولت تھی، شہرت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، مگر اندر ایک عجیب سا خوفناک خالی پن تھا۔ وہ اپنے ایوارڈز کو دیکھتا، فائلوں کو دیکھتا، فون میں سینکڑوں نمبرز، سب بے معنی لگتے تھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان مخلوق سے پوری طرح مایوس ہو جاتا ہے، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی تعلق، کوئی چیز اسے اس حال سے، اس اندرونی اذیت سے نہیں نکال سکتی۔ جی، یہ مایوسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، یقیناً۔ ہاں، ہوتی ہے، مگر شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے حقیقی امید کا کوئی راستہ کھلتا ہے۔ تو اسی شدید مایوسی اور تنہائی کے عالم میں ایک دن اس کے والد کے ایک پرانے دوست عابد شاہ، ان کا فون آیا۔ انہوں نے اویس کی آواز سے ہی اندازہ لگا لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا۔ وہ آئے اور اسے اپنے ساتھ ایک بزرگ حضرت عبد المنان ان کے پاس لے گئے۔ پرانے شہر کی ایک تنگ گلی میں ایک بہت ہی سادہ سا حجرہ تھا، وہیں حضرت بیٹھے تھے۔ حضرت عبد المنان؟ جی۔ حضرت نے اویس کو دیکھا، ان کی نگاہوں میں بڑی شفقت تھی، بڑی گہرائی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جب دنیا کی ہر شے چھن جائے نا، تو سمجھو اب تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ! کیا بات کہی! کیونکہ مالک نے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ تم نے ساری زندگی اسباب پر بھروسہ کیا، چیزوں پر، لوگوں پر۔ اب ایک بار مسبب الاسباب یعنی سبب بنانے والے پر، اپنے رب پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ یہ تو وہی تیسرا مرحلہ ہے جس کی طرف شیخ اشارہ کرتے ہیں، مخلوق سے مایوس ہو کر خالق کی طرف پہلا قدم۔ حضرت کی بات اصل میں اویس کو توکل کی دعوت تھی۔ بالکل۔ پھر حضرت نے اویس کو ایک عجیب سا کام دیا۔ کہا، کل صبح سویرے پرانے شہر جانا، گاڑی نہیں، فون نہیں، پیسے بھی نہیں، بس لوگوں کو دیکھنا، محسوس کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اویس کو بھی یہ بے معنی لگا، مگر وہ چلا گیا۔ کیا کرتا؟ پرانے شہر کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھا ریڑھی والا سخت دھوپ میں مزدوری کر رہا تھا، مگر چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ کچھ غریب بچے تھے، ٹوٹی پھوٹی گیند سے کھیل رہے تھے، مگر ان کی ہنسی میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ ایک سبزی والی عورت کو دیکھا، گھنٹوں سے بیٹھی تھی، مگر آخری گاہک کو بھی مسکرا کر سودا دے رہی تھی۔ یہ مشاہدات یہ اویس کے لیے نئے تھے شاید؟ جی۔ پھر اس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ ایک ننگے پاؤں لڑکا روٹی لے کر آیا اور ایک بہت بوڑھی سی عورت کو دی۔ ان دونوں کی خاموش مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ ایک چنے بیچنے والا تھا، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی آدھی روٹی بھی دے دی اور جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔
2 مزدور تھے، اپنی تھوڑی سی دال روٹی میں سے ایک فقیرنی کو حصہ دے رہے تھے۔ اللہ! اویس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی نوٹ بک نکالی اور لکھا، غربت جیب خالی کرتی ہے، دل نہیں۔ اصل دولت تو بھوک میں دوسروں کو کھلانا ہے، تھکن میں مسکرانا ہے، اور محرومی میں دوسروں کے لیے روشنی بننا ہے۔ یہ مشاہدات اصل میں اویس کے اندر دنیاوی کامیابی کے جو پیمانے تھے نا، ان کو توڑ رہے تھے۔ وہ مال و دولت کے خول سے نکل کر انسانیت، قناعت اور حقیقی توکل کی ایک جھلک دیکھ رہا تھا۔ یہ تجربہ اسے سکھا رہا تھا کہ اصل سکون اور طاقت کا سرچشمہ کہیں اور ہے۔ صحیح، یہ وہ چوتھا مرحلہ تھا شاید جہاں اللہ انسان کو ظاہری اسباب سے بے نیاز ہونے کی تربیت دیتا ہے۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں یہ اسی طرف پیش رفت تھی۔ کئی دن اسی طرح گزرے۔ اویس واپس حضرت کے پاس گیا، کہنے لگا، حضرت میں نے بہت کچھ دیکھا، محسوس کیا، مگر مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کہاں جانا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ اب بھی راستے کی تلاش تھی۔ حضرت مسکرائے، کہنے لگے، تم اب بھی سمت ڈھونڈ رہے ہو بیٹا، اصل سفر تو سمت کھونے سے شروع ہوتا ہے۔ سمت کھونے سے؟ جی۔ انہوں نے مثال دی، جیسے بچہ ماں کی گود میں خود کو محفوظ سمجھتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ ماں اسے کہاں لے جا رہی ہے، بس بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر اویس کو پہلی بار مکمل سپردگی کا احساس ہوا۔ لگا جیسے وہ خود نہیں ہے، کوئی اور ہے جو اسے چلا رہا ہے، جیسے وہ گیند ہے جسے کہیں پھینکا جا رہا ہے، یا وہ مردہ جسم جسے غسال نے نہلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہی تو وہ مقام ہے جسے شیخ نے کامل تسلیم و رضا کہا ہے۔ جب انسان اپنی تدبیر، اپنی خواہش، اپنی انا سب کچھ مٹا دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کی اپنی میں فنا ہو جاتی ہے، اس کا اپنا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا میں بقا پاتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق جیتا ہے۔ وہ اللہ کے فعل میں، اس کی مرضی میں گم ہو جاتا ہے۔ اس احساس نے اویس کو بالکل بدل دیا۔ وہ ذکر اذکار میں رہنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون اتر آیا۔ پھر ایک رات اسے خواب آیا۔ خواب؟ جی، دیکھا کہ وہ ایک سنہرے میدان میں کھڑا ہے، سامنے ایک بالکل شفاف نہر بہہ رہی ہے، اور نہر کے پار اس کا بیٹا عمر کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اللہ! عمر کہتا ہے، بابا آپ کا راستہ اب یہ نہیں ہے، آپ کو واپس جانا ہے، آپ کا کام ابھی باقی ہے، آپ کو لوگوں کو وہ بتانا ہے جو آپ نے سیکھا ہے، یہ کہ طاقت، پیسہ، تعلقات، یہ سب فانی ہے، یہ دھوکہ ہے، باقی رہنے والا سہارا صرف رب کا ہے۔ اور شاید اسی خواب کے ساتھ یا اس کے بعد یہ آیات اویس کے دل پر اتریں، یا یوں کہیں کہ یہ عمر کے پیغام کی تفسیر بن گئی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دہراتے ہوئے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جی، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ سورۃ الرحمن 26-27۔ یہ خواب، یہ آیات، یہ اصل میں اویس کے نئے مشن کا آغاز تھیں۔ اب اس کا درد، اس کے زخم، اس کا ٹوٹنا، یہی اس کی سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ بالکل، یہ توحید کے اسرار کا کھلنا تھا، یہ سمجھنا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد ایک بالکل نیا اویس خان سامنے آیا۔ وہ پھر سے لوگوں میں جانے لگا، کانفرنسز میں، یونیورسٹیوں میں، محفلوں میں، مگر اب وہ بزنس ڈیلز کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ تو پھر کیا کہتا تھا؟ وہ دلوں کو جوڑنے والی باتیں کرتا تھا، سکون کی، ایمان کی، تسلیم و رضا کی۔ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، یہ وہی اویس خان ہے، مگر پھر اس کی باتوں کی سچائی، اس کے درد کی تاثیر نے لوگوں کو کھینچ لیا۔ تو وہ حقیقی معنوں میں موٹیویشنل سپیکر بن گیا۔ جی بالکل، اب وہ لفظی نہیں، حقیقی موٹیویشنل سپیکر تھا، جس کی بات دل سے نکلتی تھی اور سیدھی دل پر اثر کرتی تھی۔ جلد ہی اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور اسے استنبول میں ایک بہت بڑی بین الاقوامی روحانی کانفرنس میں خطاب کے لیے بلایا گیا۔ اور یہی تو ایک حقیقی روحانی رہنما یا مرشد کی پہچان ہوتی ہے نا۔ اس کی بات صرف کتابوں یا سنی سنائی باتوں پر نہیں ہوتی، وہ اس کے ذاتی تجربے، اس کی آزمائش اور اللہ سے اس کے تعلق کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیری اس لیے ہوتی ہے کہ وہ روح سے آتے ہیں۔ استنبول کا وہ بہت بڑا ہال، دنیا بھر سے دانشور، علماء اور سچ کے متلاشی آئے ہوئے تھے،
اویس سٹیج پر آیا. اس کے ہاتھ میں کوئی نوٹس، کوئی کاغذ نہیں تھا. اس نے بس دل سے بولنا شروع کیا. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، میں وہ تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، پھر سب کچھ چھن گیا. میں نے رو کر خدا سے پوچھا، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو جواب ملا، تاکہ تم جان سکو کہ باقی سب دھوکا ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی صرف میں ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا، دوستو، اپنی کامیابیوں کو، اپنی چیزوں کو اپنا خدا نہ بنا لینا. اگر دل رب کے حوالے نہیں کیا نا تو سب کچھ پا کر بھی ہاتھ خالی رہ جائیں گے. میں نے اپنا سب کچھ کھو کر تسلیم اور رضا میں سکون پایا، اور آج وہی سکون آپ سے بانٹنے آیا ہوں. کیا اثر ہوا ہوگا لوگوں پر؟ کہتے ہیں پورے ہال میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا. بہت سی آنکھیں نم تھیں. اس تقریر کے بعد میڈیا نے اسے قائد تسلیم و رضا کا لقب دیا. سبحان اللہ. اویس کی زندگی اور اس کا پیغام، یہ تو جیسے ان قرآنی آیات کی عملی تصویر پیش کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. جی. اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے. سورۃ النجم 43. یعنی خوشی اور غم دونوں اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے امر سے. اور یہ آیت، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وہی اول ہے اور آخر اور ظاہر ہے اور باطن ہے. سورۃ الحدید 3. یعنی ہر شے کا شروع بھی وہی، آخر بھی وہی، ہر ظاہر چیز کے پیچھے بھی وہی، ہر چھپی ہوئی حقیقت میں بھی وہی کار فرما ہے. اور ایک اور آیت جو توکل کے بارے میں ہے. جی بالکل. وَتَوَكُّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. دہراتے لیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اور اس زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا. سورۃ الفرقان 58. یعنی اصل سہارا، اصل بھروسے کے لائق صرف وہی لازوال ذات ہے. فانی چیزوں پر، فانی لوگوں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کہانی کا اختتام بھی بہت پر اثر ہے. کچھ عرصے بعد اویس استنبول کے ہی ایک مدرسے میں طلباء سے بات کر رہا تھا. ایک نوجوان نے پوچھا، حضرت، زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ کیا جواب دیا اویس نے؟ اویس نے کہا، یہ جان لینا کہ ہر شے کے پیچھے وہی ایک ہے. خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، زندگی، موت، یہ سب اسی ایک حقیقت کے الگ الگ رنگ ہیں. اللہ. اس نے وصیت کی کہ اس کی قبر پر لکھا جائے، اس نے سب میں ایک کو دیکھا اور ایک میں سب کو. کچھ عرصے بعد بیماری کے عالم میں اس نے آخری سانس لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں مرتے وقت اس نے خود کو پھر اسی سنہرے میدان میں پایا جہاں عمر مسکرا رہا تھا. اب کوئی نہر نہیں تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا، بس نور ہی نور تھا. اس کا مشن پورا ہو چکا تھا. یہ ہمیں واقعی کئی بنیادی باتیں سکھاتی ہے. جی، جیسے کہ؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، مشکلیں، وہ اصل میں نعمتیں ہوتی ہیں. وہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی حقیقت دکھاتی ہیں، ہمیں اندر سے پاک صاف کرتی ہیں. ہمارے اندر جو بت ہوتے ہیں نا، خواہشات کے، مال کے، شہرت کے، ان کو توڑتی ہیں. صحیح. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کامل تسلیم و رضا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، بے عمل ہو جائے. نہیں، اس کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرو، جو اسباب ہیں انہیں اختیار کرو، مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. اور جو بھی نتیجہ آئے، جو بھی فیصلہ آئے، اس پر دل سے راضی رہو، شکوہ نہ کرو، کیونکہ یقین رکھو کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے، بھلے ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے. اور تیسرا سبق یہ کہ حقیقی رہنمائی، اصلی تاثیر، وہ صرف ان لوگوں کی باتوں میں ہوتی ہے جنہوں نے خود درد جھیلا ہو، آزمائش کا سامنا کیا ہو، جن کے زخم ہی ان کی دلیل بن چکے ہوں، جن کا دل واقعی اللہ سے جڑا ہو. الفاظ کی خوبصورتی اپنی جگہ، مگر جو بات روح سے نکلتی ہے نا، وہی روح تک پہنچتی ہے. بالکل. ڈاکٹر نعیم مشتاق کی یہ عکاسی، یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے بھروسے کا مرکز کیا ہے. کیا وہ رشتے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، جو سب فانی ہے؟ یا ہمارا توکل اس حی و قیوم ذات پر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ کیا ہم نے دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں وہ حقیقی سکون تلاش کر لیا ہے جو اویس خان کو سب کچھ کھونے کے بعد ملا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کا صدیوں پرانا پیغام اور ڈاکٹر نعیم کی یہ کہانی دونوں مل کر جیسے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی
اور سکون کا راستہ اپنی انا کو فنا کر کے رب کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ یہ سوال شاید ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ ڈاکٹر نعیم مشتاق کی ذاتی جرنل سیریز میں ہر عکاسی ایک سوچ سے بڑھ کر ہے۔ یہ دل اور روح کے درمیان ایک خاموش گفتگو ہے۔ یہ لمحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حکمت صرف جوابات میں نہیں بلکہ ان کے درمیان ٹھہراؤ میں پائی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس عکاسی کو بند کرتے ہیں، دعا ہے کہ اس کی گونج ہمارے اندر جاری رہے۔ جہاں الجھن ہے وہاں وضاحت لائے، جہاں بوجھ ہے وہاں امید، اور جہاں آرزو ہے وہاں روشنی۔ اگلی عکاسی تک حال میں رہیں، شکر گزار رہیں اور اپنے اندر کے سفر سے جڑے رہیں۔